السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا رجب و شعبان و بلغنا رمضان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما والحقني بالصالحين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہ جل جلالہ بہت ہی عظیم اور بڑی ذات ہے۔ اللہ جل جلالہ مختلف اوقات میں مختلف ساعتوں کو بڑی ہی عظمت فضیلت عطا فرما دیتے ہیں، اور یہ اللہ جس ساعت کو جس گھڑی کو یہ عظمت فضیلتیں عطا فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس کی اطلاع بھی فرما دیتے ہیں، تاکہ امت کا کوئی فرد ان اوقات سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہ ہونے پائے، اور پوری جو اللہ کی طرف سے مزدوری سمجھ لیں، یا اللہ کی طرف سے انعام سمجھ لیں، یا اللہ کی جود و کرم کی مہربانیاں وصول کر سکیں۔ اس لیے اللہ ہمیں بھی نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اطلاع فرما دیتے ہیں۔ ان عظیم ساعتوں اور گھڑیوں میں ایک رات جو شعبان المعظم کے اندر اللہ نے رکھی ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 16 احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ایک حدیث نہیں ہے، 16 حدیثیں موجود ہیں، اور 10 صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 10 آثار و مراسیل صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین موجود ہیں، جس میں اس رات کی عظمت، اس رات کی فضیلت، اس رات کے بارے میں بے شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں۔ اور سب سے پہلے ایک روایت میں تو ارشاد فرمایا، جو سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شب میں اپنے بستر پر موجود نہیں تھے۔ مجھے خیال آیا کہ ممکن ہے کسی اور اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بالکل مسجد کے ساتھ بقیع شریف قبرستان اس میں تشریف فرما ہیں، اور ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، رو رو کے مانگ رہے ہیں۔ اور جب میں پہنچی تو مجھے دیکھ کے ارشاد فرمایا، عائشہ تیرا کیا خیال ہے کہ اللہ اور اس کا رسول انصاف نہیں کریں گے؟ بالکل پکا انصاف۔ میں تو صرف اس لیے یہاں آیا تھا کہ ان کے لیے دعا کر دوں، اور آج رات ایسی رات ہے کہ اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالی بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر انسانیت کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ہم اپنے سر کے بال گن سکتے ہیں؟ اپنا سر ہے،
کبھی گننا شروع کرو. اور بکری اور پھر بنو قلب قبیلے کا نام اس لیے لیا، روایتوں میں آتا ہے کہ بنو قلب قبیلہ عرب میں سب سے زیادہ بکریاں رکھنے والا قبیلہ تھا، جس کی بکریوں کی تعداد کم از کم ایک روایت میں 20,000 آئی ہے. کتنی تعداد ہے؟ 20,000 تعداد ہے. یہ کم از کم ہے، روایت زیادہ بھی ہے. چلو 20,000 بکریاں اور ان کے اوپر بال، ایک بکری کے بال نہیں شمار کیے جا سکتے، 20,000 بکریوں کے بال، اتنے لوگوں کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں. اور وہ شب قدر ہے. اور اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے. سیدنا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث موجود ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے حدیث موجود ہے. عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث موجود ہے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث موجود ہے. حضرت عثمان بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے حدیث موجود ہے. کتنے اجلہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جن سے 10 صحابہ سے 16 احادیث موجود ہیں. اور عصر حاضر میں ہمارے بعض لوگ یہ فرما دیتے ہیں بہت ہی بے باکی میں کہ اس رات کے بارے میں کچھ نہیں آیا. یہ فرما دیتے ہیں کہ یہ کوئی رات نہیں ہے. اس زمانے کا جس کو ساری دنیا کا ہر طبقہ، یوں کہوں کہ ہمارے وہ حضرات جو یہ فرما دیتے ہیں کہ یہ رات کچھ نہیں ہے، ان کا بھی وہ مقتدا ہے، امام ہے، اور اس کا نام ہے شیخ البانی رحمہ اللہ. شیخ البانی نے ان احادیث میں سے تقریباً 10 احادیث کو لیا ہے اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، اور کسی کے بارے میں لکھا ہے یہ حدیث صحیح ہے، اور کسی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث وہ حدیث ہے جس سے اور احادیث مل کر یہ صحیح لذات ہی سے بھی بڑھ گئی ہے. اور البانی رحمہ اللہ نے پھر ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، جامع ترمذی، یہ جو احادیث کے ذخائر ہیں، ان کے اندر جو ان کے نزدیک ضعیف حدیثیں تھیں اور صحیح حدیثیں تھیں، انہوں نے ان احادیث کو الگ الگ کر کے یہ لکھا ہے کہ میرے نزدیک یہ صحیح ابن ماجہ ہے، میرے نزدیک یہ صحیح سنن ابی داود ہے، میرے نزدیک یہ صحیح جامع ترمذی ہے، اور یہ حدیثیں میرے نزدیک ضعیف ہے اور کمزور ہے. ان 16 احادیث میں سے 5 کے قریب احادیث انہوں نے اپنی صحیح کے اندر مجتمع فرما کر امت پوری کی رہنمائی فرما دی ہے کہ امت کا کوئی طبقہ، کوئی گروہ، کوئی انسان اس رات کو، اس کے ایک لمحے کو بھی غفلت سے نہ گزارے. بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 14 اور 15 کی درمیانی شب جو شب برات ہوتی ہے، اس میں اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندہ، اس میں اللہ کی طرف سے ہر قسم کے فیصلے کیے جاتے ہیں. اور فیصلے کیا کہ اس سال آج رات کے بعد، یعنی 14 اور 15 کی درمیانی رات کے بعد، کتنے انسانوں نے اس دنیا سے اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اور کتنی نئی روحوں نے اس زمین پہ آنا ہے، اور کتنے انسانوں کا کتنا رزق اللہ پورے سال میں عطا فرمائیں گے، اور کتنے انسانوں کے اعمال اس رات میں سال بھر وہ اللہ کے ہاں پہنچ رہے ہیں. تو یہ سارا حساب کتاب اس رات میں اللہ فرشتوں کے سپرد فرما دیتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی شادی میں لگا ہوا ہوتا ہے، اس کا نام اللہ کے ہاں مردوں کی فہرست میں ہوتا ہے. ایک آدمی اپنے دکان پہ بیٹھا ہوتا ہے،
اس کا نام اللہ کے ہاں مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اور اس لیے ہم کتنے واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ یار ابھی تو بالکل ٹھیک تھا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ مجھے یاد ہے ہمارے گاؤں میں ابا جان نے خود یہ سنایا کہ ابا جان مسجد سے آئے اور وہ دوسری مسجد سے ایک بزرگ آئے، دونوں چوک میں اکٹھے ہوئے۔ ابا جان نے ان سے کہا بھائی عبدالحی ان کا نام تھا، بھائی عبدالحی کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا بہت اچھا الحمدللہ۔ یہ کہہ کے ابا جان گھر آ گئے، اتنے میں اعلان ہو گیا کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور گھر کتنا سفر کیا، یہ چوک آپ کا دور ہے، اس چوک سے یہاں آ کر ابھی رکے ہیں تو ان کا اعلان ہو گیا کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہوا کیا کہ جب وہ سلام لیا ابا جان نے ان سے تو اگلے ہی لمحے ابا جان مڑ گئے اور وہ اگلے گھر جا کے کہنے کہ مجھے چارپائی دو، مجھے نا کچھ تکلیف ہے۔ چارپائی پہ لیٹے ہیں، انہوں نے کہا پانی لاؤ، پانی پینا نصیب نہیں ہے، اس سے پہلے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اور کتنے ایسے آدمی ہیں، میں نے گزشتہ سے وابستہ 2-3 جمعے 4 پہلے یہ بتلایا تھا کہ مکہ معظمہ میں 2019 کے حج کے بعد ہمارے سامنے کی بات ہے، باب عبدالعزیز کے سامنے ایک آدمی نے اپنا جامع نماز بچھایا اور اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی اور سجدے میں گیا، اتنا لمبا سجدہ کہ اٹھا ہی نہیں، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اور ہمارے سامنے کی بات ہے، سال 2019 کی بات۔ تو جس آدمی کا اللہ کے ہاں فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ آدمی پھر جو مرضی ہو جائے، اللہ اس کو قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحہ آگے نہیں ہوتی، ایک لمحہ پیچھے وہ گھڑی نہیں ہوتی، بالکل عین وقت پر اللہ جل جلالہ کی اجل آ جاتی ہے اور وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے امت کو تعلیم دی ہے، خود عمل کر کے بتایا ہے کہ قبرستان تشریف لے گئے ہیں، اکیلے گئے ہیں۔ جیسے آج ہماری ٹولیاں ہیں، قبرستان جاتے ہیں، ہمارے ہاں بھی جاتے ہیں، شہر فیصل آباد میں بھی جائیں گے۔ اور جناب اللہ پاک ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایسا عجیب سما ہوتا ہے مرد و عورت کے اختلاط کا کہ اللہ کی بنا الحفیظ الحفیظ، اور ایسے جانا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ اما جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے ہیں، تنہا گئے ہیں، کسی کو خبر نہیں کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی بغیر کسی کو خبر کیے خود جائیں، اور پھر زندگی میں ایک ہی مرتبہ گئے ہیں تو ہمیشہ نہیں گئے۔ اگر ہمیں جانا ہے ضرور جائیے، ہر سال جائیے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے، ارشاد فرمایا کنتو نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنه يتذکر للموت، میں تمہیں قبروں میں جانے سے روکا کرتا تھا، فزوروها، اب جایا کرو، فإنه يتذکر للموت، اس لیے کہ وہ تمہیں تمہاری موت یاد دلائیں گے۔ جانا چاہیے لیکن تنہا جاؤ، چھپ کر جاؤ، کسی کو کانوں کان خبر ہی نہ ہو۔ اور جو ہم جاتے ہیں وہ گناہ کبیرہ بھی اور حرام کا ارتکاب بھی کرتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے۔ اس سے ہمیں تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے، فرمایا اس مہینے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت، اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بھی یہ روایت موجود ہے، وہ فرماتی ہیں، دونوں ہماری مائیں فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان کے مہینے میں اتنے کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے لتعظیم رمضان، رمضان المبارک کی تعظیم کے لیے، کہ کسی اور مہینے میں سوائے رمضان المبارک کے اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ ام المؤمنین عرض کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت آپ اتنے کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا عائشہ اس مہینے میں اللہ جل جلالہ کے دربار میں اعمال پہنچتے ہیں اور شب برات میں پہنچتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں جائیں تو میں روزے سے بھی ہوں اور رات کو اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہوں، میرا جب نام اللہ جل جلالہ
नाम आमाल के एतबार से लिखें तो मैं रोजेदार हूँ, और जब अपने पास बुलावे के एतबार से लिखें तो भी मैं रोजेदार हूँ। इसलिए मैं इन दिनों का एहतमाम के साथ रोजा भी रखता हूँ, रात को क़याम भी करता हूँ। और फरमाया ये रात 14 और 15 की दरमियानी रात, आज 10 शाबान है, 14 15 की कब आएगी? 11 12 13 14 पीर हफ्ता इतवार पीर मंगल और बुध की दरमियानी रात में फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह जल्ला जलालहू अपनी शान के मुताबिक, अपनी आज़मत के मुताबिक आसमान दुनिया पर इजलाल फरमाते हैं मगरिब के फौरन बाद। हर रात के आखिरी पहरे में एक रहमत बढ़ती होती है, जो जागत है वो पावत है, जो खोवत है वो सोबत है। ये तो हर रात के आखिरी पहरे में, आखिरी तिहाई हिस्से में, लेकिन इस रात में मगरिब के बाद से ये शुरू हो जाता है। इस रात में जो ही मगरिब होती है उसी वक्त अल्लाह अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर इजलाल फरमाते हैं और अल्लाह की तरफ से आवाजें शुरू हो जाती हैं, है कोई अल्लाह से बख्शिश मांगने वाला मैं उसको बख्श दूं, है कोई अल्लाह से रिज्क मांगने वाला मैं उसको रिज्क दे दूं, है कोई किसी मुसीबत में गिरफ्तार मैं उसको उसकी मुसीबत से निकाल दूं। और आगे लफ्ज है कज़ा व कज़ा, इस किस्म की आवाजें आती रहती हैं हत्ता के तुलुए फजर तक। ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह देने के लिए, अताओं के लिए, अल्लाह सब कुछ कुर्बान करने के लिए, अपने बंदों के लिए आके ये आवाजें देते हैं जो उस वक्त अल्लाह से मांगते हैं। और यकीन से मांगो कि अल्लाह अता फरमा रहे हैं और वाकई अता फरमाते हैं। ये नहीं कि हमारे शक हो, शुबा हो, पता नहीं कबूल हुई है या नहीं हुई है, ये हराम है, गुनाह है। ये नहीं, यकीन हो कि जो मांगा है अल्लाह ने दे दिया। अल्लाह तो कितने अजीम है। एक याद आया, इस रात में भी कुछ शकीउल कल्ब, कुछ बदबख्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इरशाद फरमाए हैं कि इस रात में भी अगर वो तौबा नहीं करते तो उनकी भी बख्शिश नहीं होती, उनकी फिर भी बख्शिश नहीं होती। इतनी अताओं के बावजूद, बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर मग़फ़िरत इंसानों की, इसके बावजूद अगर वो अपने गुनाहों से बाज नहीं आते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको इतनी रहमत के समंदर, इतनी रहमत के मौजों भरे ठाठे मारते हुए समंदरों के बावजूद भी उनकी मग़फ़िरत नहीं फरमाते। उनमें से चंद आदमी हैं जिनमें एक फरमाया वो जो कता रहमी करने वाला है, दूसरा फरमाया वो जो शराब पीने का आदी हो, और तीसरा फरमाया वो जो वालिदैन का नाफरमान है, और अगला फरमाया वो जो तकब्बर करने वाला है, और अगला फरमाया वो जो जानी आती है, और अगला फरमाया वो आदमी जिसका पहना हुआ लिबास, खा वो शलवार हो, पतलून हो या चादर हो, वो टखनों से नीचे रहती हो। और इस किस्म के लोगों को अल्लाह इतनी रहमत के बावजूद भी माफ नहीं करता। बल्कि यहाँ एक हदीस याद आई, वो भी अर्ज कर दूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपके इल्म में है, आपने उलमा से बारहा ये बात सुनी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में अपने सहाबा में से बहुत सारे सहाबा को जन्नत की बशारत सुनाई। सुना है? अशरा मुबश्शरा सुने। अगली बात कह के हैरान कर दूं, ये आपने इंशाअल्लाह नहीं सुनी होगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक आने वाले इंसानों में से बहुत सारे इंसानों के बारे में जन्नत की बशारत सुनाई है। इस मजमे में भी शायद सब के बारे में अल्लाह ने, कि नबी ने बशारत सुनाई है कि सारा मजमा जन्नती है। आप कहेंगे वो कैसे? नहीं बताऊंगा इंशाअल्लाह, पूछना क्यों, बताऊंगा। और ताकि जो नहीं अमल कर रहे वो अमल कर ले। फरमाया वो शख्स, एक तरफ तो फरमाया जो वालिदैन का नाफरमान है और तौबा नहीं करता, इस धुआंधार रहमतों के बावजूद अल्लाह उसको माफ नहीं फरमाते। और दूसरी तरफ ये फरमाया जो शख्स अपने वालिदैन की खिदमत करके, अपने वालिदैन की हुस्न सलूक की वजह से
اپنے والدین کے ساتھ ایسا رویہ، ایسا معاملہ اختیار کرتا ہے کہ اس کے والد اس کو دنیا میں یہ فرما دے کہ اللہ میں اس بچے سے راضی ہوں، اللہ کے نبی کی زبان ارشاد فرماتی ہے کہ وہ جنتی ہے۔ جو انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو اتنا خوش کر دے، وہ فرما دے میں راضی ہوں، سمجھو کہ اللہ کے نبی کی بشارت موجود ہے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے۔ جو انسان بھی اپنے والدین کو اتنا خوش کر لیتا ہے کہ والدین خوش ہو کے فرما دیتے ہیں کہ بیٹا میں راضی ہوں، فرمایا وہ جنتی ہے۔ کچھ ذہنوں میں اب آ رہا ہوگا کہ ہم نے اپنے والدین کی زندگی میں تو کوئی قدر نہ کی، اب کیا کریں؟ اللہ نے محروم نہیں فرمایا۔ اللہ بڑے ہی کریم ہیں، بڑے ہی رحیم ہیں، اللہ بہت ہی عطاؤں والے ہیں، بہت کچھ عطا فرمانے والے ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں جن کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو شخص اپنے والدین کو اپنی زندگی میں یا زندگی کے بعد راضی کر لے تو بھی اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ زندگی کے بعد کیسے؟ وہ تو دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے روزانہ دعا مانگو، روزانہ کے اعتبار سے دعا مانگو، اور دعا میں یہ کہو کہ اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما دے، اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ میرے والدین کی قبر کو ٹھنڈا کر دے، اے اللہ میرے والدین کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ میرے والدین کے ساتھ اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما دے۔ یہ دعائیں، اور پھر جو دعا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء ہیں، ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے باپ ہیں، جب سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اس سے پہلے جو نبی ہو گئے، اور وہ صرف اور صرف 10 نبی بنتے ہیں، اور ان کے بعد جتنے نبی ہیں، جتنے رسول ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں، سارے کے سارے۔ وہ دعا مانگا کرتے تھے۔ 14ویں پارے میں اللہ نے قرآن میں نقل فرمائی ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آپ میں سے ہر ایک کو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ربنا اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دے، ولوالدی میرے والدین کو معاف فرما دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ قیامت کے دن جو مومن ہیں سب کو معاف فرما دے۔ اس میں پھر 2 قول ہیں، اس میں پھر آگے 2 قول ہیں، مومنین وللمؤمنین یوم یقوم الحساب میں 2 قول ہیں۔ پھر پہلا قول یہ ہے کہ جس وقت جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس وقت کائنات کے اندر مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال جتنے بھی مسلمان موجود ہیں ان تمام کو اللہ اس دعا کا اجر نصیب فرمائیں گے، اور ان تمام کا مجموعہ اس دعا پڑھنے والے کو اللہ عطا فرمائیں گے۔ ایک تو اپنے لیے مانگو، اپنے والدین کے لیے مانگو، اور سارے مسلمانوں کے لیے مانگو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جو شخص بھی یہ مانتا ہے آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے مومن بھی آئیں گے، آ چکے ہیں موجود، ان تمام کو اللہ اس دعا کے اثر پہنچاتے ہیں، سب کو یہ دعا پہنچتی ہے، ان سب کے مجموعے کو پڑھنے والے کو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ کتنے انسان ہیں گنے جا سکتے؟ کمپیوٹر بھی نہیں گنتا، کمپیوٹر بھی نہیں گن سکتا، کوئی بھی نہیں گن سکتا، اتنے انسانوں کو اللہ معاف فرماتے ہیں۔ اور ان سارے انسانوں میں جو بار بار یہ دعا کرتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے، یہ جو شب برات کی احادیث ہیں جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی حسن فرمایا ہے، اس کے بعد فرمایا کہ جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے اور وہ علیین کے اندر جاتا ہے، علیین میں اور بھی روحیں موجود ہوتی ہیں، ان کو ملتا ہے اور ان کو پوچھتا ہے، وہ ان سے سوال کرتے ہیں، یہ ان سے سوال کرتا ہے کہ فلاں، وہ کہتا ہے بالکل ٹھیک تھا، اور فلاں چھوڑ کے آئے ہو، ہاں بالکل اس کا کاروبار ٹھیک ہے، اور فلاں اس کی دکان ٹھیک ہے، اور فلاں وہ بہترین آدمی ہے اور اخلاق والا ہے، اور ساری دنیا اس سے خوش ہے، جو اس کا معاشرہ خوش ہے، اور فلاں
وہ تو مر گیا، وہ کہتے ہیں یہاں نہیں آیا، ہمیں تو ملا نہیں، تو پھر افسوس کرتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے، پھر وہ دوسری طرف سجین میں چلا گیا، لین میں نہیں آیا تو سجین میں چلا گیا۔ اور وہاں جب ہمارے اعمال جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے حال احوال ہوتا ہے، ہمارے والدین بھی موجود ہیں، تو ہماری جو یہ دعائیں ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ رب العزت ان کے پاس پہنچاتے ہیں، اور جب ان کے پاس جاتی ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں، اور اس خوش ہونے میں علیین کے اندر جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ میرا بیٹا وہ اب میرے لیے دعا کر رہا، میں اب اس سے خوش ہوں، ہمیں پتہ ہو یا نہ ہو۔ جب وہ وہاں خوش ہو گئے تو اللہ کے نبی کی حدیث صادق ہے، سچی ہے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جنتی دیکھنا ہو وہ دیکھ لو جس کے والدین اس کے زندگی میں یا زندگی کے بعد خوش ہو گئے، وہ جنتی ہے۔ کریں گے دعائیں، کنجوسی نہ کرنا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ فرمایا، حدیث میں آتا ہے، یہ نہیں فرمایا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں ان کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ بھلا فرما، اے اللہ فلاں بیمار ہے اس کو صحت کلی نصیب فرما، فلاں فلاں مصیبت میں ہے اللہ اس کی مصیبت کو ٹال دے، اے اللہ فلسطین کے غزہ کے مسلمان بڑے کرب میں ہیں، اللہ ان کی جو کربیں ہیں، جو مصائب ہیں، تکالیف ہیں، ان کو دور فرما۔ اللہ رب العزت ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتے ہیں کہ یہ میرا بندہ جو دعا کر رہا ہے تو اس کی دعا پر آمین کہہ، اور جب یہ کسی ایسے مسلمان کے لیے جو اس کے پاس موجود نہیں ہے اس کے لیے دعا کر رہا ہے تو اس کے بارے میں کہہ اللہ اس کے ساتھ بھی ایک دہی کر۔ پنجابی میں تو یہی ہے، اللہ اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر۔ جب وہ فرشتہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ فرما، تو ہم نے جب پڑھا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس مجمع کے علاوہ جتنے باہر ہیں، پورے مشرق مغرب جنوب شمال میں جتنے مسلمان، کوئی موجود ہے؟ ہم نے یہ پڑھ دیا اور وہ موجود نہیں ہے، وہ جتنے موجود نہیں ہیں ہم نے سب کے لیے دو قول میں نے عرض کیے، اس زمانے کے یا آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے آنے والے انسان جتنے مسلمان، کوئی بھی موجود نہیں ہے، جتنا اللہ ان کو اس دعا کا اثر پہنچاتے ہیں ان تمام کے مجموعے کے برابر پڑھنے والے کو بھی اللہ دیتے ہیں، اور ان مجموعے کے انسانوں کے مجموعے کے برابر جو بھی لوگوں کے لیے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے اللہ کا فرشتہ کہ اللہ اس کے ساتھ بھی جتنے مسلمان ہیں ان کے برابر اس اکیلے کے ساتھ کر دے۔ تو کنجوسی نہیں کرنی، جتنا ہو سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر یقین کر کے مانتے رہیں، اللہ جل جلالہ اس دنیا میں جنتوں کی بشارتوں کے مستحق ہو جائیں گے، پتہ چلے یا نہ چلے۔ بسا اوقات سامنے والدین کہتے ہیں بیٹا اللہ میں اس سے خوش ہوں تو خوش ہو جا، اللہ میں اس سے خوش ہوں خوش ہو جا۔ ایسے خوش نصیب موجود ہیں دنیا میں کہ والدین سامنے فرما دیتے ہیں کہ اللہ میں اس سے خوش ہوں تو خوش ہو جا، اور وہ تو پکا جنتی ہے، اور پھر اللہ اس سے ایسے اعمال کرواتے ہیں کہ وہ زندگی میں کبھی ایسا عمل کرتا ہی نہیں ہے جو اللہ کی خوشنودیوں کے خلاف ہو، اللہ کی رضامندیوں کے خلاف ہو یا اللہ کی ناراضگیوں کا سبب ہو، ایسے اعمال کی اللہ اس کو توفیق ہی نہیں دیتے۔ اور پھر یہ جو راتیں آ رہی ہیں، رات آ رہی ہے منگل بدھ کے درمیانی اس کا یعنی بدھ منگل پیر کے دن 13 تاریخ ہے، 13 تاریخ کا روزہ، 14 کا روزہ، 15 کا روزہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی نہیں چھوڑے، اور اس کو فی نفس ہی ہم کہہ سکتے ہیں یہ روزے سنت ہے۔ یہ تو نفل ہے نا، نفل روزے، یہ سنت روزے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کو کبھی نہیں چھوڑا، باقی چھوڑ دیتے تھے لیکن یہ 3 تو شعبان میں ضرور رکھتے تھے تاکہ میرے اعمال میرے اللہ کے ہاں پہنچیں، تو میں رات کو شب بیدار بھی ہوں
دن کو صائم بھی ہوں، میرا اللہ میرے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہیں وہ یہ عمل کر کے امت کی رہنمائی فرما گئے کہ میں معصوم ہونے کے باوجود تمہاری خاطر یہ سب کچھ کر رہا ہوں، میرے امت کا کوئی فرد بھی ایسا نہیں رہنا چاہیے جو کبھی بھی اللہ رب العزت اس کو ایک لمحے کے لیے بھی غفلت یا ایک لمحے کے لیے بھی سستی یا ایک لمحہ بھی ضائع کرنے کا، بلکہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ایک لمحہ وصول کرنے کی اللہ اس کو توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اس دنیا میں ایسے انسان بھی اللہ نے رکھے ہیں اور بڑے مشہور انسان رکھے ہیں۔ ہمارے سلسلے میں جو ہمارا تصوف کا سلسلہ ہے، 4 ہمارے سلسلے ہیں جو ہندوستان میں چل رہے ہیں، ایک چشتیہ ہے، قادریہ ہے، نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے۔ تو ان میں سلسلہ چشتیہ میں ایک بڑے اللہ والے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ کیا نام ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ انہوں نے مرنے سے پہلے ایک وصیت نامہ لکھا اور اس وصیت نامے میں یہ بات لکھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے بلوغ کے بعد جو کبھی بھی بغیر وضو کے نہ رہا ہو۔ جو ہی وضو ٹوٹا فوراً کر دیا، جو ہی وضو ٹوٹا فوراً کر دیا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے وہ بھی ذہن میں آ گیا۔ وہ کہہ دو ہم روز علامتے ہیں، روٹیاں نہیں ملتی، رزق نہیں ملتا۔ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا باوضو رہو، اللہ رزق کا فراوانی نصیب فرمائیں گے۔ باوضو رہنے سے رزق کی فراوانی۔ پہلی شرط یہ رکھی کہ وہ بلوغ کے بعد، بالغ ہونے کے بعد بے وضو کبھی نہ رہا ہو۔ دوسری شرط یہ رکھی اس کی بلوغ کے بعد کبھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری شرط یہ رکھی بلوغ کے بعد کبھی بھی اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، یعنی جو ہی اللہ اکبر امام کہتا ہے وہ اسی وقت امام کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہو۔ چوتھی شرط یہ رکھی کبھی بھی زندگی میں عصر کی نماز سے پہلے جو 4 غیر مؤکدہ سنن ہیں وہ کبھی نہ چھوڑی ہو۔ پانچویں شرط ایک روایت میں آتا ہے، پانچویں شرط یہ رکھی بلوغ کے بعد کبھی بھی اس کی نظر کسی غیر محرم پر نہ پڑی ہو۔ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، جنازہ آ گیا، بہت دنیا ہے، اس وقت کے بڑے اللہ کے ولی ہیں، قطب ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں۔ تو جب جنازہ رکھا ہوا اور موسی نے وصیت کی شرطیں پڑھ کے سنائیں، سارے مجمع کو جیسے سانپ سونگھ جایا کرتا ہے، سناٹا چھا گیا کہ ایسا کون آدمی ہے جو زندگی میں بے وضو نہ رہا ہو، تہجد قضا نہ ہوئی ہو، تکبیر اولیٰ نہ فوت ہوئی ہو، عصر کی سنتیں غیر مؤکدہ جو ہے وہ کبھی نہ چھوڑی ہو، اور کسی غیر محرم پر نظر نہ پڑی ہو۔ سب مجمع خاموش، سناٹا چھایا ہوا اور ارد گرد ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک کونے سے روتا ہوا ایک آدمی نکلا، دارو قطار رو رہا، دھاڑے مار کے رو رہا کہ آج تک میرا یہ پردہ تھا، جاتے ہوئے میرے شیخ نے میرا یہ پردہ فاش کر دیا، سب دنیا کے سامنے مجھے ننگا کر دیا۔ اور وہ کون تھا؟ وہ اس زمانے کا بادشاہ تھا، شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ۔ بادشاہ ایسے ہوا کرتے تھے، آج علماء ایسے نہیں ہیں، مشائخ ایسے نہیں ہیں الا ماشاء اللہ۔ بادشاہ ایسے ہوا کرتے تھے کہ بادشاہ نے بلوغ کے بعد کبھی زندگی میں بے وضو نہیں رہے، تہجد نہیں چھوڑی، تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑی، سنتیں عصر سے پہلے غیر مؤکدہ کبھی نہیں چھوڑی، اور کسی بھی بے محل پر نظر نہیں پڑی جس پر
بے محل کا مطلب یہ ہے کہ جس پر نظر پڑنے کے بعد اللہ سے نظر ہٹ جائے اس کو کہتے ہیں یہ بے محل نظر ہے. کبھی ایسی نہیں پڑی. تو شمس الدین التمش رحمہ اللہ جو اس وقت کے بادشاہ تھے انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا اور رو رہے ہیں کہ میرے شیخ نے زندگی میں جو میرا راز تھا آج پوری دنیا کو میرا راز بتلا دیا ہے، میرے راز کا پردہ چاک کر دیا ہے، مجھے پوری امت کے سامنے ننگا کر دیا ہے. یہ انہوں نے مجھے بہت ہی عجیب معاملہ میرے ساتھ کیا ہے. لیکن شیخ تھے، ان کے پیر و مرشد تھے، کیا کرتے تھے؟ تو آج ہم سوچیں کہ ہم یہ شب قدر کے بارے میں ایسے جملے، یہ کوئی رات نہیں ہے جی، یہ ایسی بنایا ہوا، حالانکہ میں نے حوالے دیے ہیں، پیش کیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے جمعے میں 6 حدیثیں شعبان کے متعلق ہیں. 6 حدیثیں صرف شعبان کے مہینے کے متعلق ہیں اور 16 احادیث صرف شب برات کے متعلق ہیں اور 10 آثار صحابہ تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین صرف شبرات کے بارے میں ہیں. اور پھر ہمارے جو قریب کے اولیاء اعظام ہیں، میرے دادا مرشد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرکزہ، وہ اپنے متعلقین کو تلقین فرمایا کرتے تھے کہ بھی اس شب کا ایک لمحہ بھی غفلت سے نہ گزرنے پائے، ایک لمحہ بھی. پھر ان کے بڑے حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، حضرت مولانا محمد اشرف تھانی رحمہ اللہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ، یہ جتنے بھی، یہ تو میں چند نام لے رہا ہوں، یہ جتنے بھی اکابر تھے. بلکہ ہمارے دادا مرشد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک زمانہ وہ گزرا ہے دارالعلوم کا کہ دارالعلوم میں جو دروازے پہ چوکیدار ہے وہاں سے لے کر محتمم تک اور چھوٹے مدرس سے لے کر شیخ الحدیث تک کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا جو صاحب نسبت اللہ کا ولی نہ ہوتا ہو اور جن کی یہ شب برات کبھی قضا نہیں ہوئی، کبھی قضا نہیں ہوئی. بلکہ بہت عرصہ پہلے میں نے آپ کو ایک قصہ سنایا تھا، آپ کو نہیں یاد، مجھے یاد ہے، میں نے سنایا تھا، وہ سنا دیتا ہوں. چلو پھر ادھار کر لیتے ہیں، پھر ادھار کر لیتے ہیں، بہرحال ادھار کر لیتے ہیں. اللہ ہمیں جو کچھ کہا ہے اس پر حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور شب برات جو یہ 13، 14، 15 تاریخ کے روزے آ رہے ہیں یعنی اگلے پیر کا، اس میں ڈبل فائدہ ہوگا. ایک تو وہ شب برات کے 3 ایام بیز ہیں اور پھر اس میں سوموار کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر رکھتے رہے، الا یہ کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا تھا تو سوموار کا یا جمعرات کا نہیں رکھتے تھے، ورنہ ہمیشہ جمعرات کا اور سوموار کا روزہ رکھتے تھے. سوموار کا اس لیے رکھتے تھے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ مجھے اللہ نے اس دنیا میں سوموار کے دن بھیجا ہے، شکر کا روزہ رکھتے تھے. اور جمعرات کا اس لیے رکھتے تھے کہ ہر جمعرات کو اعمال اللہ کے ہاں ہفتہ وار بھی پیش ہوتے ہیں اور سالانہ بھی پیش ہوتے ہیں. اور پھر یہ جو رات آ رہی ہے اس میں اللہ کے ہاں یہ اعمال جاتے ہیں. تو اللہ ہمیں اپنے آقا سید الاولین امام الانبیاء خاتم المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل پر مر مٹنے والا بنا دے اور ایک ایک ساتھ کو ان کے مبارک اداؤں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.